آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ ہم نے حفظ بھی کیا، ساتھ میں پرائمری بھی، اور ساتھ میں اس جو ہائی اسکول کی جو ہماری ایجوکیشن تھی وہ بھی اسی طرح ہماری چلی۔ آپ کی لینگویج اسکلز ہیں، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، وہ اگر آپ کی زیادہ کمزور ہیں، ویک ہیں، کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مواقع نہیں تھے، میں اس وجہ سے خراب ہو گیا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو اس وجہ سے خراب ہو گیا۔ دنیا بہت ہی گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نوجوان ذرا سا خود ہی کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ اگر آپ حضرات ہمیں رہنمائی کے لیے کہیں گے تو ہم بھی آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ JTR میڈیا ہاؤس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR پوڈ کاسٹ۔ روزانہ ہم سیاسی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے بہت ہی پیارے دوست کے ساتھ گپ شپ کریں گے، ان کا خاندانی پس منظر جانیں گے، ان کا تعلیمی اسفار جانیں گے، ان کی مصروفیات جانیں گے، وہ نوجوانوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں یہ جانیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا حافظ حماد اللہ لغاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں، اپنا خاندانی پس منظر بتائیں۔ میرا نام حماد اللہ لغاری ہے اور جامعۃ الرشید کراچی سے میری فراغت ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے گاؤں کے ادارے میں ہوئی تھی، اور ساتھ میں ہم نے اسکول بھی الحمدللہ اکٹھے ہی پڑھتے رہے، اور پھر ساتھ میں ماسٹر انگلش بھی کیا یونیورسٹی سے، اور اسی طرح جامعۃ الرشید سے ہماری تعلیم جو ہے وہ بھی اکٹھے رہی۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی اور عصری تعلیم دونوں متوازی، دونوں تعلیموں کو متوازی آپ نے چلایا، حفظ بھی کیا، میٹرک کی، پھر درس نظامی مکمل کیا، وہاں پر انگلش میں ماسٹر کیا، پھر PhD کیا آپ نے۔ جی بالکل۔ یہ مشکل نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے، بچے کے ذہن پر وزن آتا ہے اور بچہ بیٹھ جاتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ بنیادی طور پر اگر جس ادارے میں آپ کی تعلیم ہو رہی ہے، اس ادارے کے اگر ذمہ داران حضرات ہیں جو محتمم ہیں، یا اس ادارے کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اگر ان کا یہ فوکس ہو کہ سوسائٹی کے جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو دونوں تعلیمیں ایک ہی جگہ پر فراہم کی جائیں تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ابتدائی طور پر ذرا سا مشکل تھا کہ مارننگ میں ہم صبح 4 بجے اٹھ کے مدرسہ پڑھنے جاتے تھے اپنے گاؤں میں، پھر 8 بجے اسکول پڑھنے چلے گئے، اور پھر 8 اسکول سے واپس آئے 2 بجے، اور 2 بجے کے بعد صرف گھر پہنچے، کھانا کھایا، دوبارہ مدرسہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یعنی اسی طرح ہم نے حفظ بھی کیا، ساتھ میں پرائمری بھی، اور ساتھ میں اس جو ہائی اسکول کی جو ہماری ایجوکیشن تھی وہ بھی اسی طرح ہماری چلی۔ یعنی ہمارے درس نظامی کے جو ابتدائی سال تھے وہ بھی اسی طرح چلے، یعنی 8 بجے تک ہماری مدرسے کی پڑھائی ہے، پھر ہمیں پراپر ایک چھٹی ہو جاتی تھی کہ آپ جائیں اور جا کر ایک جو ہے وہ ریگولر کلاسز آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جس ادارے میں ظاہر ہے میرا اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے گاؤں کے ادارے کے ساتھ تعلق تھا، تو یہ میرے والد صاحب کو جو ہے وہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نہ صرف موقع دیا ہم سب کے لیے، یعنی ہم تو اس کے بچے تھے، باقی سب بچوں کے لیے بھی اس چیز کی اجازت ہوتی تھی کہ آپ چاہیں جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے گاؤں سے اس چیز کا اکٹھا ہمارا آغاز ہو گیا تھا، اور پھر الحمدللہ چلتا رہا، اور آخری 4 سال میرے جامعۃ الرشید میں تھے۔ تو جامعہ تو ظاہر ہے دونوں چیزوں کا آپ اپنے خاندان کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے گاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، لغاری قوم کا ذکر کر رہے ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ کیا آپ کا؟ بس وہ میرے دادا مرحوم رحمہ اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی قبر مبارک کو جو ہے وہ نور سے بھر دے۔ حضرت میاں جی نام تھا ان کا۔ میرے والد صاحب کے جو والد صاحب تھے، میرے دادا جی، وہ جوانی میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ جوانی میں پڑھنے کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے تو پنواکل میں پڑھنے کے لیے گئے، جس ادارے میں گئے تو ان کے محتمم صاحب نے میرے دادا سے کہا کہ یہ انگریز کا زمانہ تھا اس ٹائم پہ، کہتے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ نوجوان گھر کے کام کاج سے بھاگ کر کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کسی نہ کسی مدرسے میں یا کسی ادارے میں۔ تو آپ لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ جو ہے گھر سے بھاگ کر آئے ہیں کام کی وجہ سے، تو ہم 1 ہفتے کے ٹرائل بیسس پہ آپ کو داخلہ دے رہے ہیں، اور آپ کو چیک کریں گے کہ آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، آپ کس نیت سے آئے ہیں۔
میرے دادا کے مزاج میں ایک چیز تھی کہ وہ اساتذہ اور طلباء کی خدمت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اچھا. تو انہوں نے اس ایک ہفتے میں اساتذہ کی اور طلباء کی اتنی خدمت کی کہ ایک ہفتے سے پہلے ہی محتمم صاحب نے بلایا اور بلا کر ان سے فرمایا میرے دادا سے کہ اب آپ کا داخلہ پکا ہو گیا ہے, اب آپ اگر بھاگ کر چلے گئے ہم آئیں گے آپ کے گاؤں سے, آپ کو واپس لے کر آئیں گے. تو اس طرح انہوں نے قرآن کریم جوانی میں پڑھا. اور پھر مولانا علی شیر لکھپوری رحمہ اللہ تھے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہمارے علاقے کے ساتھ ہی, ان کے پاس میرے دادا نے ابتدائی کتابیں پڑھی. اور ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد میرے دادا کو مولانا علی شیر لکھپوری رحمہ اللہ, ہمارا جو گاؤں تھا اس گاؤں سے ہٹ کر ایک گاؤں تھا چھوٹے, ہماری لغاری برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں لائے اور ایک چھوٹی مسجد تھی اس وقت بنی ہوئی, اور اس میں فرمایا کہ آپ یہاں پر, میں نے ساری رات استخارہ کیا ہے, آپ بیٹھے یہاں دین کی خدمت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا. اور ان کی دعائیں ہیں آج تک, یہ تیسری نسل ہے ہماری اور ہم چوتھی نسل کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. ان کے دعاؤں کے اثرات دیکھ رہے ہیں. میرے چاروں بھائی جو ہیں وہ دینی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں, عالم دین ہیں, حافظ ہیں, اور 2 بھائی پڑھ بھی رہے ہیں. میرے جو چچا تھے, بڑے چچا میرے, وہ ماشاءاللہ صرف نحو کے اتنے ماہر تھے, ان کی رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ صرف نحو جب لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کمپیوٹر سے لکھا ہوا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے ادارے میں افغانستان سے, تاجکستان سے, ایران سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. پاکستان کے علاوہ پاکستان سے جی ہمارے گاؤں میں اس وقت ہی پڑھنے کے لیے آتے تھے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ اپنے خاندانی پس منظر بتا دیا, اپنا تعلیمی اسرار بتا دیا, موجودہ مصروفیات کیا کیا ہیں؟ اس وقت بیسکلی وہاں ڈہرکی میں ایک تو ادارہ ہے, اس ادارے کو بھی میں لیڈ کر رہا ہوں, اور پھر اسی طرح نوجوانوں کے لیے ورکشاپس ہیں, ان کے لیے ٹریننگز ہیں علاقائی لوگوں کے لیے. بیسکلی ہمارا علاقے میں فوکس یہ ہے کہ ایک تو جو آنے والی نسل ہے اس کو کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم کی جائے, اور دوسرا یہ کہ جو ہماری نسل جن کی حضرات کی عمریں بڑی ہو چکی ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک دین کے ساتھ جوڑا جائے, اور اس میں جدید جتنے بھی ٹولز ہیں وہ استعمال کیے جائیں. اور نوجوانوں کے ساتھ میرا بیسکلی ایک دلی تعلق بہت زیادہ ہے. وہ بچے جنہوں نے میرے پاس پڑھا ہے, اب یونیورسٹی میں جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں, میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیس بک پر, ٹویٹر پر, ایون ان کے پرسنل میں, واٹس ایپ پہ میں ان کو چیک کرتا رہتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اور بعض دفعہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی سامنے آ جاتی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید دین سے تھوڑا سا دور جا رہے ہیں, تو میں نوٹ کر لیتا ہوں اس چیز کو. وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں ڈھیر کی تو میں ان کو ایک دفعہ دعوت پہ اپنے پاس بلا لیتا ہوں اور کھانا کھلا دیتا ہوں, ایک دفعہ دوبارہ وہ ایک طرح سے جڑ جاتے ہیں. اور تو یہ بنیادی مصروفیات ہے. باقی کراچی یونیورسٹی سے میری پی ایچ ڈی بھی چل رہی ہے الحمدللہ, اور ایز اے ٹرینر جو ہے وہ مختلف اداروں میں ٹریننگ کے لیے بھی جانا ہے. عبداللہ لغاری صاحب, آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, دینی تعلیم بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور دنیاوی تعلیم بھی بہت اچھی ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا حلقہ آپ سے وابستہ ہے, آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک بہت بڑی بات ہے. نوجوانوں کو صحیح رخ دینا اس زمانے کی اہم ترین ضرورت ہے. اب جون جولائی میں اسکول, کالج, مدارس کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اب یہ بتائیں کہ اسکول کالج کے جو طلبہ طالبات ہیں, یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, یہ 2 مہینوں کی چھٹیاں کیسے گزاریں, یہ سمر کیسے کریں؟ حضرت بنیادی طور پر اس میں 3 لوگوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. جی. ایک تو جس علاقے کے علماء ہیں, مذہبی اسکالرز ہیں, ریلیجیس اسکالر ہیں, ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. دوسری ذمہ داری بنتی ہے والدین کی, اور تیسری خود نوجوانوں کی اپنی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب جو ہمارے ریلیجیس اسکالر ہیں, مذہبی حضرات ہیں, علماء کرام ہیں, مدارس سے وابستہ لوگ ہیں, مساجد سے وابستہ لوگ ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نئی جو ہماری نسل ہے اس کو دین کے قریب کرنے کے لیے اپنی آخری حد تک کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس سمر کے جتنے بھی 2 مہینے کی چھٹیاں آ رہی ہیں, تو اس میں مدارس کو یہ چاہیے کہ وہ سمر کیمپ کا انعقاد کریں, جگہ جگہ کریں. دیکھیں ہمارے ہاں, دیکھیں بعض اب تو یہ رجحان شروع ہو گیا کراچی کے بعد پورے پاکستان میں کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے, اور اعتکاف میں 24 گھنٹے کے اعمال ہوتے ہیں, تو بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں. تو اسی طرح سال پہلے کہ بوڑھے 1-2 بیٹھتے ہوتے. ہاں اب تو ماشاءاللہ جوان اس طرح. ہمارے وہاں بھی اس دفعہ اجتماعی اعتکاف ہوا ماشاءاللہ, تو زیادہ تر جوان تھے.
تو علماء کو چاہیے کہ جس طرح اجتماعی یہ ترتیب ہوتی ہے مکمل 10 دنوں کی اعتکاف کے دنوں کی، تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سمر کے ان 2 مہینوں میں جون جولائی میں 10 دن کی، 15 دن کی یا 20 دن کی یا 2 مہینے کی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں مسجدوں میں، مدارس میں، اور نوجوانوں کو بلایا جائے ان کے تفریحی مقامات پر ان کو لے جا سکتے ہیں۔ جی جی، میں پڑھنے والے ماشاءاللہ مالدار ہوتے ہیں، جی بالکل، فیسیں دیتے ہیں تو نکال سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو علماء ایسے ہیں جو یعنی ان کی مساجد اور مدارس نہیں ہے، کسی بھی پروفیشنل اداروں میں پڑھا لائک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان 2 مہینوں کے اندر، ان کو ظاہر ہے چھٹیاں ہیں، سمر کی چھٹیاں ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ان 2 مہینوں میں وہ حضرات نوجوانوں کو ساتھ 40 دنوں تبلیغ پہ لے جائیں، ان کی ایک جماعت بنا لیں وہ، اور ان کی وہ نگرانی کریں خود، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں نا ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، زیادہ اچھے ان کے ساتھ ہوں گے، تو یہ تو ایک علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس اس زمانے میں یا اس دور میں خاص نوجوان جو ہے، یہ ان کی اخلاقی دینی تربیت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں سب کچھ دیا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے سکون میسر نہیں ہے، ان کی صحیح تربیت آپ نے نہیں کی ہوئی، تو ظاہر ہے آپ کی زندگی تو بہت ہی مشکل اور بے سکون گزر رہی ہوگی۔ تو اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین خود سے بھی ایکٹیویٹیز ترتیب دیں، کہ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو، یا تو اگر آپ حضرات کاروباری ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں لے جائیں، سکھانے کی کوشش کریں، بچوں کو فارغ نہ چھوڑیں، دماغ جو ہے شیطان کا کارخانہ۔ اور پھر اسی طرح آپ ان 2 مہینوں میں بچوں کو کسی 1-2 کورسز کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں کہ بھائی آپ ان 2 دنوں میں ای کامرس ہے، امیزون ہے، باقی جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، یہ اپنے بچوں کو آپ حضرات سکھائیں، ڈیزائننگ سکھائیں، مارکیٹنگ سکھائیں ان کو، اور آپ ان کو فائنینس کی تربیت دیں۔ تو یہ 2 مہینے تو والدین، مسلمانوں کا خاندانی نظام بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، جی جی، تو آہستہ آہستہ مغربی تہذیب و ثقافت کی آنے کی وجہ سے یہ خاندانی نظام بھی تھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جائیں۔ جی جی بالکل، رشتہ داروں کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز بنائی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ کو دیکھیں کراچی میں لائک سیٹرڈے سنڈے تو ویسے ہی آف ہوتا ہے، تو آپ ان دنوں میں کاروباری سرگرمیاں بہت ہی کم ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی 2 ایکٹیویٹیز ایسی رکھی جا سکتی ہیں بچوں کے لیے۔ اور پھر تیسرا، نوجوانوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے، میری ان سے نوجوانوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ حضرات اگر عمر کے 6 یا 7 سال میں ہیں، تو جو ہمارے 6 یا 7 سال تھے وہ اب آپ حضرات کے 6 یا 7 سال نہیں ہیں، اب آپ حضرات عمر کی اس ایج میں ہیں، یا آپ حضرات ماشاءاللہ سے ذہنی طور پر اتنا وسیع النظر ہو چکے ہیں، یہ دنیا کو وہ کچھ دے چکا ہے۔ یہ 6 سال آپ کی عمر در حقیقت 17 اور 18 سال ہے، آپ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے میڈیا کو بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی وابستگی ہے، اور پھر موبائل بھی آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی شعوری جو عمر ہے وہ زیادہ ہے، تو اسی لیے آپ خود بھی اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھائی نیگیٹو کیا چیزیں ہیں، پازیٹیو کیا چیزیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرے ٹائم کو کل کر رہی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو اور تیسری، اپنا نفع نقصان خود سمجھیں۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے نوجوانوں کے لیے، ان کی ذمہ داریوں میں سے، کہ آپ کب تک اپنے والدین پر ڈیپینڈس رہیں گے، کب تک، یعنی دیکھیں کہ کب تک آپ ڈیپینڈس رہیں گے۔ آپ خود ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں، دیکھیں یوٹیوب اس وقت آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ اس سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی لینگویج اسکلز ہیں، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، وہ اگر آپ کی زیادہ کمزور ہیں، ویک ہیں، تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں یہ نہیں رہا، کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مواقع نہیں تھے، میں اس وجہ سے خراب ہو گیا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو اس وجہ سے خراب ہو گیا۔ دنیا بہت ہی گلوبل ولیج بن چکی ہے، اگر آپ حضرات اپنے فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ بہت کم ٹائم میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ ان بچوں کی سکسیس اسٹوریز دیکھیں جو 16-17 سال کی عمر میں کیا کچھ انہوں نے کیا، اور پھر آپ خود صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ ان کو پڑھیں، اسلامک بکس کی نالج اپنی بڑھائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہت ہی کم عرصے میں آگے جا کر یونیورسٹیز کی جو فیس ہے وہ خود ہی آپ پے کر سکتے ہیں۔ میری ایک تو خاص کر نوجوانوں کے لیے ایک بات یہ ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف زیادہ فوکس کریں، آپ اس چیز کی طرف فوکس کریں کہ وہ اسکل جو اس وقت دنیا میں ابھی یا چند سالوں کے بعد آنے والی ہیں وہ آپ ان کو سیکھیں۔ ڈیٹا سائنس ہو گیا، مشین لرننگ ہے، اور پھر اسی طرح باقی جتنی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں چیزیں آتی ہیں آپ ان کو سیکھیں، کیونکہ فیوچر اسی کا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے وہ شاید اتنا زیادہ اہم نہ ہو، جو اسکلز ہیں وہ زیادہ ہمارے لیے فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ نوجوان ذرا سا خود ہی کوشش کریں، آگے بڑھیں،
अगर आप हजरात हमें रहनुमाई के लिए कहेंगे तो हम भी आपके लिए हाजिर हैं मौलाना इंशाअल्लाह। हमादुल्लाह लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साकिब। जी नाज़रीन, आज तो हमने मौलाना हमादुल्लाह लगारी के साथ वो गपशप की है, छोटी मोटी गपशप की है, इनका ख़ानदानी पस मंज़र जाना है, तालीमी असफ़ार जाना है, और इसी तरह मौजूदा मसरूफियात जो आने वाले 2 महीने छुट्टियाँ, नौजवानों की जो छुट्टियां हो रही हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनके लिए कि वो क्या करें। ये खुद चूँकि नौजवान हैं, नौजवानों का एक बड़ा तबका इनके साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों की तालीम और तरबियत आम का ख़ास हदफ और मिशन है। तो अगली नशिस्तों में हम इनसे जानेंगे कि नौजवानों के तलबा हो या तालिबात हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनके सबसे बड़े मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।